اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عصر کو ہم شروع کرتے ہیں، اور یہ بھی آپ لوگوں نے ہمیشہ سے پڑھی ہوئی ہے۔ یہاں پر 4 سوال آ گئے کہ اللہ آپ سے قیامت کے دن یہ 4 سوال کا وعدہ کر رہے ہیں، نہ کہ قبر میں مردے کو جب تم لٹا کے جاتے ہو تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں پہ یہ باتیں اچھی لگتی ہیں؟ وہ مسلمان جو ہندوؤں پہ ہنستا ہے، وہ مسلمان جو الٹے سیدھے عقیدوں پہ ہنستا ہے، اسے خود کے عقیدے پر کچھ حیا نہیں آتی کہ وہ اللہ کے رسول کا نام لے کر اور یہ جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے کہ جب مردے کو سلا کے جاتے ہیں تو پھر قبر کے اندر مردہ اٹھتا ہے، اور جن کے مردے ہی ان کی باڈی نہ ہو، اور جو سعودی عرب کے مردے جن کو کیسے کسی نالی ٹائپ میں ڈالا جاتا ہے، وہاں مردے نہیں اٹھتے۔ تو اس لیے خدا را اللہ کا واسطہ منہ کھول کر بولا کرو کہ قبر کے 4 سوال نہیں ہیں، قیامت کے دن کے 4 سوال ہیں جو سورہ عصر میں آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ عصر کے وقت کو لے لیں تو اوکے، آپ کی مرضی ہے کہ ایک نون ہے عصر کا وقت شام کا۔ اللہ دیکھیں، قسم میں تو کوئی گڑبڑی نہیں ہے نا، آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیں، مجھے جو سمجھنا ہے سمجھیں۔ ہمارے یہاں عصر حاضر اردو کا ورڈ کہا جاتا ہے، عصر حاضر یعنی حاضر زمانہ۔ تو آپ کوئی بھی قسم کا اچھا سا مطلب لے لیں۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ اللہ قسم کھا کے کیا کہتے ہیں کہ بے شک تمام انسان البتہ گھاٹے میں جائیں گے۔ الانسان، اس الانسان کو اللہ نے کلاسیفائی کرنے کے لیے اللہ کر دیا۔ دیکھ لیجئے، غور کیجئے، اللہ نے پہلی آیت کیا دی؟ تمام انسان لوزر ہوں گے، تمام انسان گھاٹے میں جائیں گے، اللہ سوائے وہ بچ جائے گا جو اس 4 کمپلسری سبجیکٹ میں پاس ہو جائے گا۔ 9th میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا نا۔ تو یہ دیکھیں 4 کمپلسری آئٹم کہ نمبر 1 آمنو الا الذین آمنو، سوائے وہ لوگ گھاٹے سے بچ جائیں گے، لوزر ہونے سے بچ جائیں گے، خسارے سے بچ جائیں گے، جن کا سب سے پہلے عقیدہ چیک کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عقیدہ چیک کیا جائے گا کہ ایمان کیا تھا۔ تو بھائی ایمان تو بڑا اچھا تھا کہ جی ہم اللہ کو ایک مانتے تھے، اور قیامت کو ہونے کو، برپا ہونے کو، قرآن کو، نبیوں کو، آخری نبی کے بھی ہم ماننے والے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ختم نبوت کو بھی ہم مانتے تھے۔ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اس کے بعد پہلے تو یہ چیکنگ ہوگی ایمان کیا تھا۔ اوکے، ایمان صحیح ہے، تھوڑا سا راستہ صاف ہو گیا، آگے جا کے پکڑ لیا گیا کہ جتنی باتیں کرتے تھے عمل کا ہے۔ بہت درس دیے، بہت باتیں کی، بہت سمجھایا لوگوں کو، بہت جھوٹی حدیثوں کے فتوے بھی نکالے، بہت کچھ بولتے تھے نا، عمل کا ہے۔ یہ سیکنڈ پر میں بہت ڈرتی ہوں کہ یہاں ہم پھنسیں گے۔ ایمان تو بڑا اچھا تھا، اور خیر ایمان میں وہ لوگ بھی پھنسیں گے جو اللہ کو ایک اور سب کچھ مانتے ہوئے مزاروں پر عقیدہ، تو تعویذوں پہ عقیدہ، تو وہمات، تو یہ رنگ، تو وہ رنگ، تو وہ دن، تو یہ دن، تو چھوٹا دن، تو بڑا دن، تو جیمز اور نگینوں سے بھی ڈرنا، نظر بھی لگ جانا، یہ بھی پھنسیں گے، سب پھنسیں گے۔ ایمان میں یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوں گی۔ تو چلیں، ہم جیسے لوگ کہہ رہے جی میں تو یہ بھی نہیں مانتی، میں تو وہ بھی نہیں مانتی، میں تو وہ بھی نہیں مانتی، اوکے جی چلو آ جاؤ۔ اب عمل کتنا تھا جتنی باتیں کرتے تھے؟ یہاں پر سیکنڈ کمپلسری سبجیکٹ میں، اور آپ کو پتا ہے اگر کمپلسری میں کوئی ایک میں بھی آپ سکپ ہو جاؤ تو آپ کا پوزیشن اخبار میں نہیں آتے، پھر آپ کو دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور آپ کو پتہ لگوانا پڑتا ہے، اور پھر ہم پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے گا کہ یہ 4 کمپلسری ہیں آئٹم۔ تو پھر ایمان دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے جی، اللہ کرے کہ ہم سب ایمان میں پھر عمل دیکھا جائے گا، تو اللہ کرے کہ پاس ہو جائیں۔ اب عمل میں خاص 2 عمل، عمل میں خاص 2 عمل، جیسے کہ آپ دیکھیں آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں نا، کوئی بھی ہو، ACCA ہو، MS ہو، جو بھی ہو، اس میں جو آپشنل سبجیکٹس تو آپشنل ہوتے ہیں،
لیکن کہا جاتا ہے یہ تو آپ کو 4 لینے ہی پڑیں گے سبجیکٹ. تو اس لیے عمل صالح میں یہ 2 عمل اگر نہیں ہوئے تو لوزر ہوں گے ہم. اگر یہ 2 عمل نہیں ہوئے تو پھر ہم لوزر ہو جائیں گے. ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ آل اوور تو میرے 33 مارکس آ گئے نا. ٹھیک ہے، عمل صالح میں آل اوور اگر میرے اور آپ کے 33 مارکس آ گئے یا کسی کے بھی آ گئے ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ 2 کام نہیں ہوئے تھے وہ 33 مارکس میں بھی، تو پھر تب بھی ہم فیل کنسیڈر کیے جائیں گے. یہ قرآن بتا رہے جو میں اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کو بتا رہی ہوں. آپ بے شک مجھ سے ڈس ایگری بھی ہو سکتے ہیں. تو اب عمل صالح میں جو موسٹ امپورٹنٹ 2 کام کے بغیر جو اسپیشل کہا جاتا ہے کہ کویسچن نمبر 1 اٹینڈ کرنا ضروری ہے، اور نیچے سے پھر کویسچن میں سے آپ 8 میں سے 5 کر لیں، لیکن کویسچن نمبر 1 ضروری ہے اور آل اوور 5 آنسر دینا ضروری ہے. ہوتا ہے نا اس طرح سے. تو یہی چیز آ گئی ہے کہ عمل صالح آل اوور دیکھا جائے گا، لیکن یہ دو عمل صالح آپ کے اعمال نامے میں ہونا ضروری ہے کہ کتنا ڈسکس کر سکتے تھے. وَتَوَاصَوْا ڈسکشن، کاؤنسلنگ، کتنا آپس میں ڈسکس کر سکتے تھے حق کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں کتنی نو ہاؤ تھی، یا ایک کونے میں چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے. یہ بولے تو تمہیں اس کی اگر نورانی ہے خوبصورت ہے تو تمہیں اس کی باتیں اور اچھی لگتی ہیں کہ موتی ٹپکتے ہیں اس کے منہ سے، تو کیونکہ خوبصورت تھی، قدرت نے کسی عالم کو خوبصورت بنایا ہے تو کہتے ہیں تو بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے جیسے موتی گر رہے ہوتے ہیں اور جیسے کوئی شعائیں نکل رہی ہوتی ہیں. تو جناب آپ سب کو ڈسکشن کے میدان میں بیٹھنا تھا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے بچے کے اندر آپ کانفیڈنس چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو میرے بچے کے پاس کانفیڈنس ہو کہ جب وہ بات کرے تو تھن کر کرے. اور اگر اس کو ٹیچر سٹیج پر بلا لے کہ بیٹا یہ ذرا اناؤنس کر دو کہ کل چھٹی ہے، تو وہ بہت اچھی انگلش میں یا بہت اچھی اردو میں یا بہت اچھی اپنی زبان میں اسٹیج پر کھڑا ہو کر بھی کہہ سکتا ہو کہ جی اسکولز بند ہو رہی ہیں اور فلاں تاریخ کو کھلیں گے. یہ کانفیڈنس آپ چاہتے ہیں. اللہ بھی آپ میں اور مجھ میں یہ کانفیڈنس چاہتے ہیں کہ یہ ملاؤں کو، یہ علماؤں کو فیوڈل لارڈ مت بنا دو، رب مت بنا دو ان کو. یہ ارباب نہیں ہے تمہارے، انہوں نے نہیں تمہیں پالا ہے، ان کے پیچھے قرآن نہیں کھڑا ہوا. قرآن ان سب کے آگے امام ہے، اور تمہیں پتا ہونی چاہیے کہ اگر یہ 2 سے 3 غلط بات کریں تو کھڑے ہو ان سے پوچھو کہ کیا آپ کو یہ کانٹریڈکٹ کرتی ہوئی حدیث نظر نہیں آ رہی جو آپ اتنے لوگوں کو بتا رہے ہیں. یہ آپ کے پاس کانفیڈنس ہونا چاہیے. اگر آپ نے یہ کام کبھی بھی نہیں کیا تو میں تو سورہ عصر سے یہی سمجھتی ہوں کہ ہم لوزر ہو جائیں گے، ہم خسارے والے ہوں گے، ہم ڈیفالٹر ہو جائیں گے. مشکل ہوگا آگے اچھے سٹیٹس پہ جانا قیامت کے دن. تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ دیکھنا ہے تیسرا اللہ کو کہ کتنا آپس میں نصیحت کر سکتے تھے، آپس میں ڈسکشن اور کاؤنسلنگ کر سکتے تھے حق کے بارے میں. اور نمبر 4، کتنا آپس میں کسی کو پیٹھ تھپکا سکتے تھے تم. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرنا کہ دیکھو اسٹرانگ رہو، دیکھو اسٹرانگ رہو. کیونکہ ہم جب نئے نئے دین میں آئے نا تو ہم اکیلے تھے. اب ہمیں کوئی دین کے راستے میں جب پریشانی آتی تھی تو ہم کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کر سکتے تھے کہ شوہر کی طرف سے یہ آیا ہے، بھائی بہنوں کی طرف سے یہ مشکل آئی ہے، یا فتویٰ میرے لیے چھپا ہے. کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ آگے سے گالیاں ہی پڑنی ہے، گھر والوں سے بھی، ماں باپ سے بھی، بھائی بہنوں سے بھی، کہ ہم تو تمہیں منع کرتے ہیں نا، اتنا مت اچھلو، اتنا مت بولو، ان کے منہ مت لگو، ان کے ساتھ دشمنی مت کرو، اور سب سے ہٹ کر باتیں مت کرو. یعنی ہمیں کوئی اسٹرانگ بننے کے لیے تلقین نہیں مل رہی تھی کہ ہمارے پیٹھ پر کوئی ہو کہ ہمیں کہے کہ جانے دو، بکواس کرنے دو ان کو، ان کے کافر بولنے سے تم کون سی کافر ہو جاؤ گی، اللہ کریں گے فیصلہ. تو یہ آیت مجھے تب سمجھ آئی کہ آپ کیا ایسے شخص ہو جو دین پر چلتا ہے اس کی پیٹھ کو آپ تھپکا سکو، آپ اس کو کوئی شیلٹر دے سکو، آپ اس کو ہمت دے سکو کہ ڈرنا مت ان سے.
یہ کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر شوہر بھی تم کو غلط بات بتا رہا ہے، بالکل مت ڈرنا، یہ کوئی تمہارے پالنے والا نہیں ہے، بغیر باپ کے بھی تم پلی ہو. دیکھیں نا، کئی یتیم بغیر باپ کے پلتے ہیں، تب بھی ان کو عقل نہیں آتی کہ یہ اللہ کے لیے سرنڈر ہو جاتے ہیں، شوہروں کے آگے، باپوں کے آگے، چاچاؤں کے آگے، سسر کے آگے، سگے والدین کے آگے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اللہ آپ کے اعمال نامے میں دیکھیں گے تم نے کتنوں کو ڈھارس دی تھی، کتنوں کو ان کے اسٹیٹس پر سٹیبلٹی دی تھی، اپنا پیسہ لگایا تھا، اور تم نے ان سے دشمنی مول لی تھی کہ تم اس کو ہاتھ لگا کے دیکھو میں تمہارا حشر کیا کروں گی یا کروں گا. تو دیکھیں، یہ 4 چیزیں آپ کو جواب دینی پڑیں گی کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کتنا کیا تھا اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کتنا کیا تھا، آپس میں کتنی تلقین کی تھی، کسی کو جمع رہنے کے لیے کتنا تحفظ دیا تھا. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اور جہاں کہیں ہماری انڈرسٹینڈنگ میں ایرر ہے، اللہ اسے دن بدن بہتر کرتے چلے جائیں. اور جی سب سے پہلے جو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گھاٹا پانے والوں میں سے نہ کیجئے گا، ہم جو باتیں کر رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں، اور ایمان میں بھی جہاں ایرر ہے پروردگار اسے درست کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.